جاری ہے ازل سے یہ قانون الہی، اعمال بگڑتے ہیں تو آتی ہے تباہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ حدید۔ حدید کا مطلب لوہا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا کس لیے اتارا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک آفاقی نظام قائم کیا، ایک زمینی نظام قائم کیا۔ آفاقی نظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کر دیا اور اس میں سورج، چاند، ستارے بنا دیے جو اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ سورج کے مجال نہیں ہے کہ چاند میں جا گھسے، نہ ہی چاند ستاروں میں۔ اگر یہ ایک دوسرے میں گھسیں گے تو آسمانی نظام، آفاقی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، اے زمین والو تم بھی میزان میں اللہ کے جو مدار ہیں ان میں سرکشی نہ کرو۔ یعنی کہ اگر تم ایک دوسرے میں گھسو گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں بے فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی عدل و انصاف سے کام نہیں کرو گے، اپنے اپنے مدار سے باہر نکل آؤ گے۔ جیسے عدلیہ کا اپنا ہے، حکومت کا اپنا ہے اور فوج کا اپنا نظام ہے۔ اگر اپنے اپنے نظام سے نکل کے دوسرے کے نظام میں جاؤ گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، فیہ باس شدید، جس میں شدید طاقت ہے۔ اس سے کیا کرنا ہے؟ اس سے باطل کے سر کو کچل ڈالنا ہے تاکہ باطل سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 26۔ پیچھے کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول واضح نشانیاں اور ہدایات کے ساتھ بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں بھیجیں اور ہم نے ان پر ترازو یعنی میزان اتارا، کس لیے؟ تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر انصاف پر قائم نہ ہوئے تو ہم نے لوہا بھی اتارا۔ لوہے میں کیا ہے؟ شدید طاقت ہے جس میں لوگوں کے لیے اور نفع بھی ہیں۔ اب جب وقت کا رسول اتمام حجت کر لیتا ہے، ہر طرف سے اپنی جو قوم ہے، جو ان کی امت ہوتی ہے، ان کو اچھی طرح سے جب سمجھا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کھرے اور کھوٹے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وقت کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو بچا کے باقیوں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ یا تو اگر رسولوں کے ساتھ ان کی تعداد موجود نہ ہو مومنوں کی تو آسمانی عذاب آ جاتا ہے۔ اگر وقت کے رسولوں کے ساتھ زیادہ تعداد میں ان کی جو امت ہوتی ہے وہ اگر ہوں مومن ساتھی تو اللہ پھر مومنوں کے ہاتھوں سے عذاب دیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کے جو مکہ کے کافر تھے ان کے اوپر صحابہ کے ہاتھوں سے عذاب آنے والا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہا بھی اتارا۔ یہ لوہے کا کیا کام ہے؟ لوہے کا کام وہ ہوتا ہے کہ جب وقت کا رسول اتمام حجت کر لیتا ہے اور ان کے ساتھ تعداد بھی کافی موجود ہو تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس لوہے کو، اس سے یعنی جو ہوتے ہیں پسٹل، آزار، تیر، تلواریں، یہ جو اس کے وہ ہوتے ہیں نا جنگی ہتھیار، یہ بنا کے یہ جو لوہا ہے باطل کے سر پر دے مارو تاکہ اس کا بھیجا ہی نکل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ سب کچھ چھانٹ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون اللہ اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ اللہ زبردست قوت والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اسی مقصد کے لیے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم کو بھی، وَجَعَلْنَا اور ہم نے رکھ دیا تھا، فِي ذُرِّيَّاتِهِمَّ النُّبُوَّةَ ان دونوں رسولوں کی جو اولاد تھی ان میں نبوت جاری کر دی، وَالْكِتَابَ اور ان کو کتابیں بھی دیں، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ نکلے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور کچھ ایسے ہیں جو اکثریت یعنی ان کی نافرمان ہی نکلی۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ پھر ہم نے ان کے پیچھے بھیجے بے رسولنا اپنے رسول، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے بھیجے بے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی۔ اب انجیل کیا تھی؟ وہ تورات کی تصدیق میں اتری تھی، یعنی منسوخ کرنے کے لیے وہ نہیں آئے تھے، یہ اس کی تصدیق میں انجیل اتری۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ ہم نے کر دیا تھا ان لوگوں کے دلوں کو، نَتَّبَعُوهُ جنہوں نے پیروی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، رأفۃ وَرحمۃ ان کے دلوں کو نرم اور مہربان کر دیا تھا، یعنی رافت اور رحمت ڈال دی۔ رہبانیت نبتداؤہا رہبانیت جس کی ابتدا انہوں نے خود ہی کر لی تھی، یعنی یہ رہب بن گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ہم دنیاوی کوئی کام نہیں کریں گے، نہ شادی کریں گے اور نہ ہی کوئی باقی دنیاوی کام کریں گے۔ تو یہ انہوں نے رہبانیت ایسے ہے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف انہوں نے اللہ کے ہو کر رہنے کا ارادہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرنے کا ان کو نہیں کہا تھا، یہ
رہبانیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو تھے انہوں نے خود ہی یعنی اختیار کر لی تھی، جو نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ما کتبنا علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، الابتغاء، مگر ان کا ارادہ کیا تھا، صرف چاہنے کے لیے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے انہوں نے یہ رہبانیت اختیار کی، فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے رہبانیت اختیار تو کر لی لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کیا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، پس ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، اجرہم اجر، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثریت جو ان کی تھی وہ نافرمان نکلے۔ یعنی اکثریت نافرمان کیسے نکلی؟ یعنی اللہ کے سارے رسول ہی اسی اتمام حجت اور اس کے نتیجے میں جزا سزا کے لیے آئے۔ مسیح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ ان کے ساتھی اگر زیادہ تعداد میں ہوتے اور انہیں کوئی دارالہجرت بھی میسر ہو جاتا تو وہ بھی اسی طرح جہاد کرتے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر جہاد اب فرض کر دیا گیا ہے، لیکن ان میں سے جو منافق تھے وہ اس بات کو ناپسند کر رہے تھے اور اشارے دے رہے تھے کہ ان لوگوں کے اوپر تو جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں پر جہاد فرض کیسے ہوتا؟ کیونکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ تعداد میں بہت ہی کم تھے، ان کے تعداد بھی زیادہ نہیں تھی اور انہیں دارالہجرت بھی نہیں ملا تھا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دارالہجرت میسر آ گیا۔ اس لیے تورات کی جو مراجعت کرنی چاہیے اس میں جہاد کے احکام دیکھنے چاہیے، یعنی اس میں جہاد کے احکام موجود تھے۔ اس معاملے میں خدا کی نازل کردہ میزان وہی ہے، یعنی اصل جو کتاب ہے وہ تورات ہی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اسے منسوخ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے۔ رہبانیت کی تعلیم انہوں نے نہیں دی کہ اسے جہاد کے خلاف اعتراضات کی بنیاد بنایا جا سکے، یہ ان کے پیروں کی ایجاد تھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس کا محرک ایک تو رافت اور رحمت کا وہ جذبہ تھا جو دعوت کی جدوجہد کے لیے خود اللہ نے ان کے دلوں میں رکھ دیا تھا، دوسرا رضا الہی کی طلب جس کی حدود کی بدقسمتی سے انہوں نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا۔ تاہم اللہ کسی ایسے کام کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اس کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے ان میں بھی جو ایمان پر قائم رہے انہیں اجر مل جائے گا مگر زیادہ نافرمان تھے۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو پس پوش ڈال کر سینٹ پال جو تھا اس کی مسیحت اختیار کر لی تھی، وہ جس طرح اس نے اس میں اپنا فرقہ بنا لیا تھا، ان لوگوں کی زیادہ تعداد سینٹ پال کے پیچھے لگ گئی اور اللہ کی خوشنودی کی بجائے الٹا اس کے غضب مول لے بیٹھے، جس کے لیے انہوں نے رہبانیت اس طرح کا تھا جس طرح اعتکاف کے لیے انسان بیٹھ جاتا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری زندگی ہی اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے ہی یعنی وقف کرنے کا کہا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پھر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور تم ایمان لو اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں دے گا اپنی رحمت کا دگنا حصہ دے گا، ویجعل لکم نورا، اور تمہارے لیے روشنی پیدا کر دے گا، تمشون بہ، جس روشنی میں تم چلو گے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، اس کی شفقت بھی ابدی ہے، لئلا یعلم، تاکہ جان لیں اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ یہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے اللہ کے فضل پر ذرہ بھی، وان الفضل بیاد اللہ، یہ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ کہ اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے۔ تمام اعتراضات کا جواب دینے کے بعد یہ سورہ کے مخاطبین کو آخر میں ایک مرتبہ پھر دعوت دی جا رہی ہے، یعنی جو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے عیسائی نصارہ، ان کو پھر سے دعوت دی جا رہی ہے کہ زبان کے مومن نہ بنیں بلکہ سچے دل سے ایمان لائیں اور ایمان کے وہ تقاضے پورے کریں جو اس وقت جہاد اور انفاق کی صورت میں ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، یعنی ایک اجر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آنے کا، اور دوسرا پورے اخلاص اور ثابت قدمی کے ساتھ ایمان اور اسلام کے تقاضے کو پورا کرنے کا تمہیں اللہ دوہرا اجر فرمائے گا، اور تمہارے لیے وہ روشنی مہیا کرے گا جس کو لے کر تم قیامت میں چلو گے، اور تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا معاف فرما کرنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں اس کی رحمت کے لیے سبقت کرو،
تاکہ یہ اہل کتاب نہ جانیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب یہی سمجھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افضال اور عنایات کے تنہا اجارہ دار وہی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہمیشہ نبی بنی اسرائیل ہی میں سے آیا ہے، یہ بنو اسماعیل کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اب جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ رسول امی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو انہیں بہت ہی عجیب لگ رہا تھا کہ وہ تو امیوں کو یعنی اسماعیلیوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کی نظر میں نعوذ باللہ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ اس طرح محض اپنی جو جہالت کی وجہ سے خدا کے آخری پیغمبر کی مخالفت کر کے خدا کی عنایتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوئے جا رہے تھے۔ یہ انتہائی بیزاری کا جملہ ہے۔ اس طرح کی بات اس وقت کہی جاتی ہے جب کسی کے سنبھلنے کی کوئی توقع باقی نہ رہے اور طے ہو جائے کہ اب اسے اپنی جہالت کے نتائج بھگتنا ہی پڑیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی جہالت میں مبتلا رہیں، اس سے نکلنے کی کوئی صورت اس کے لیے پیدا نہ ہو۔ یہ اسی کا مستحق ہے کہ اب یہ کسی یعنی ہمدردی کے مستحق نہیں رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔